Sir, are you saying that we can shift month of Ramadan to winter? جی بالکل، قرآن مجید نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اگر آپ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے میں مشکل میں مبتلا ہو گئے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو وہی تعداد دوسرے دنوں میں پوری کر لیں. اب ظاہر ہے کہ پورے رمضان کے لیے یہ مشکل ہر شخص کو تو نہیں پیدا ہوتی ہے. ہمارے علاقوں میں یہ مشکل یہاں پیدا ہوتی ہے، اور اس کا فیصلہ ہر آدمی کو خود کرنا ہے یا آپ کی کمیونٹی کو کرنا. آج سے 20-30 سال پہلے ہم سردیوں کے روزے کے چکر کاٹ چکے ہیں، اب دوبارہ گرمیوں کے روزے میں جا رہے ہیں، داخل ہو گئے گرمیوں کے روزے میں. جب پچھلا دور تھا آج سے 30 سال پہلے گرمیوں کے روزوں کا، تو ہمارے ہاں ایک مہم چلی تھی، ایک تجویز آئی تھی، بحث چلی تھی کہ کیا ضروری ہے کہ روزے جون میں ہی ہوں؟ جون کے روزے ضروری ہیں؟ سارا سال ہی گردش کرے. ایک صاحب کا بڑا تفصیلی مضمون چھپا اخبارات میں، لوگوں نے پڑھا اس کو اور یہ بہت اچھی بات کی. اس نے کہا یار یہ گرمیوں کے روزے، جون کے روزے، جولائی کے روزے، اگست کے روزے، یہ بھٹی پہ کام کرنے والے مزدور کے لیے اور کدو کرنے والے کاشتکار کے لیے. کدو کرنا بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے. کدو کرنا یہ منجی لگانا، کاشتکاروں کے سامنے کدو کرنا کہتے ہیں. سخت اوپر سے دھوپ پڑ رہی ہے، آگ برس رہی ہے، نیچے گرم پانی ہے، اور ایک ایک پودا کر کے لگانا ہے. اور ہمارے اس کی کاشتکاری میں سب سے مشکل مرحلہ کدو کرنا، اور وہ سخت گرمی کے موسم میں، ہبس کے موسم میں. اس نے کہا یار علماء کرام کو تھوڑا سا امت پہ ترس کرنا چاہیے. یہ جو رمضان گھومتا پھرتا ہے اور کبھی اگست میں آ جاتا ہے اور کبھی جولائی میں آ جاتا ہے اور کبھی جون میں آ جاتا ہے، علماء کرام کو چاہیے کہ وہ اجتہاد کر کے رمضان کا گھومنا پھرنا بند کریں. باقاعدہ تجویز آئی، دوسرا مضمون چھاپا، اس پہ بحث و مباحثہ ہوا کہ جناب علماء اجتہاد کر سکتے ہیں، علماء کو اجتہاد کرنا چاہیے. ہمارے ہاں اجتہاد کا خاص مفہوم ہے. آج کل ہمارے ہاں اجتہاد کا خاص تصور ہے. ایک اجتہاد کا تصور ہے شرعی، وہ تو تھا، ہے، رہے گا. ایک اجتہاد کا تصور ہے ہمارا، دونوں ڈفرینٹ. شریعت میں اجتہاد کا تصور یہ ہے کہ کسی مسئلے میں قرآن پاک کا حکم واضح نہیں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ارشاد نہیں ہے، نیا مسئلہ ہے، قرآن پاک میں نہیں مل رہا، حدیث میں نہیں مل رہا، تو علماء کرام قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ شرائط کے ساتھ اس مسئلے کا حل نکالیں. یہ لمبی بات ہے، اس پہ تفصیل کا وقت. لیکن ہمارے ہاں اجتہاد کا جو شرعی تصور ہے وہ یہ ہے کہ جو مسئلہ قرآن پاک نے بیان نہیں کیا، جو جناب نبی کریم کے ارشادات میں نہیں ملتا، نیا مسئلہ پیش آ گیا ہے، تو علماء کرام قرآن پاک میں ملتی جلتی مثالوں کو سامنے رکھ کر اس کا کوئی حل نکالیں. یہ ہے اجتہاد کا شرعی تصور. ہمارے ہاں اجتہاد کا تصور یہ ہے کہ ہمارے نوجوان نسل کو ایک مغالطہ ہے کہ علماء کو کوئی ثوابدیدی اختیار حاصل ہے، وہ استعمال نہیں کرتے، ضد کر جاتے ہیں. میں اس پر ایک واقعہ اور عرض کروں گا. بات کیا ہمارے ذہن میں اجتہاد کا تصور کیا ہے؟ ہم کس کو اجتہاد کہتے ہیں ہماری آج کے دور میں؟ پرانی بات ہے، میں برطانیہ میں لندن سے مانچسٹر جا رہا تھا ٹرین پر. ایک نوجوان میں میری کیفیت یہی رہتی ہے الحمدللہ. کوئی ایک نوجوان نے مجھے دیکھا کہ مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میرے پاس آ کے بیٹھا. السلام علیکم. وعلیکم. آپ مولانا صاحب ہیں؟ میں نے کہا یار لوگ یہی کہتے ہیں. آپ اجتہاد کر سکتے ہیں، آپ اجتہاد کر سکتے ہیں. میں نے کہا یار بس بتاؤ پرابلم کیا؟ نہیں، آپ کو اجتہاد کی اتھارٹی ہے. میں نے کہا یار تم مسئلہ بتاؤ، اگر مسئلہ سمجھ میں آیا تو مسئلے کا حل جو میرے پاس ہو نہیں. ان کا بات کیا ہے؟ اس کا بات اصل میں یہ ہے کہ میں الحمدللہ مسلمان ہوں، نماز پڑھتا ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں. دوپہر کو میں جاب پہ جاتا ہوں جب تو ظہر اور عصر کا وقت گنجائش نہیں ہے. جاب ایسی ہے غیر مسلم ملک ہے، ظہر اور عصر کی گنجائش نہیں ہے. تو میں نے ایک اجتہاد کر رکھا ہے، میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں فجر کے ساتھ اور عصر کی پڑھتا ہوں مغرب کے ساتھ. آپ اس کی اجازت دے دیں.
یہ اجتہاد کا آج کا تصور ہے کہ میں زور پڑھ لیتا ہوں فجر کے ساتھ اور اثر پڑھتا ہوں مغرب کے ساتھ. تو آپ کے پاس اگر اتھارٹی ہے تو آپ اجازت دے دیں, میرا مسئلہ ہو جائے. میں نے کہا یار 50-50 کروں گا, آدھا آدھا. اثر کی جو مغرب کے ساتھ پڑھتے ہو یہ تو کسی درجے میں کہہ سکتا ہوں کہ قضا ہوئی ہے لیکن نماز ہو گئی. اثر کی پڑھی ہے تم نے مغرب کے ساتھ, قضا ہوئی ہے لیکن نماز ہو گئی ہے. ظہر کی جو فجر کے ساتھ پڑھتے ہو نا, یہ میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے. اس کی اتھارٹی میرے پاس یہ نہیں. میں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ اجتہاد پر کرو, میں تمہیں حل بتاتا ہوں. اچھی جاب کی تلاش کی کوشش کرو, ایسی جاب مل جائے جہاں تم نماز وقت پہ پڑھ سکو, کوشش کرتے رہو. جب تک نہیں ملتی ظہر اور عصر دونوں مغرب کے ساتھ پڑھ لیا کرو, قضا ہوں گی لیکن ہو جائے گی. میں یہ بات سے کی کہ آج کل ہمارے ہاں اجتہاد کا تصور یہ ہے کہ جس طرح پاپائے روم کو اختیارات حاصل ہیں کہ وہ جب چاہے کسی حلال کو حرام کر دے, کسی حرام کو حلال کر دے, علماء کو بھی شاید اختیارات حاصل ہیں لیکن یہ استعمال نہیں, ضدی لوگ ہیں. یہ اختیارات ان کو ہیں, کہتے ہیں ان کے پاس اختیارات. پاپا روم کے پاس ہے تو ان کے پاس کیوں نہیں؟ پاپا روم کی کونسل کے پاس اختیارات ہیں تو ان کے پاس کیوں نہیں؟ یہ اختیارات ضدی لوگ ہیں, اختیارات استعمال نہیں کرتے. خیر, اس نوجوان نے تجویز پیش کی کہ رمضان کو ایسا کیا جائے کہ درمیان علماء مل بیٹھیں, اجتہاد کریں اور اجتہاد کر کے رمضان کو کسی اچھے سے موسم میں تجویز دی اس نے کہ میری تجویز یہ ہے کہ فروری کا مہینہ رمضان اور 1 مارچ کی فروری تجویز وغیرہ, فروری کا مہینہ رمضان کا اور 1 مارچ کی. اس نے کہا رمضان بھی ٹھنڈا ہو جائے گا اور عید کا جھگڑا بھی تھا. یہ کون سی سیٹنگ ہے, لوکل ہے کہ گلوبل ہے کہ چاند دیکھنا ہے نہیں دیکھنا ہے, جھگڑے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. 1 مارچ سب کو پتا ہے کب آنی ہے, 1 مارچ عید اور فروری کے روزے. اس نے یہ تجویز پیش کی کہ علماء کرام سے میری درخواست ہے کہ علماء کرام مل بیٹھ کے کوئی جادی فیصلہ کریں اور فروری کو رمضان قرار دے دیں اور 1 مارچ کو عید, تو دونوں مسئلے حل ہو. اس پر بحث ہوا, میں نے بھی بحث میں حصہ لیا, اس پہ لکھا. میں نے کہا یار بات یہ ہے. اسی وقت میں نے پھر یہ سارا دیکھا تو وہ یہ روایات میرے سامنے آئی. تفسیر بصری میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں بھی رمضان ہی ہے, ان کا رمضان بھی سارا سال گھومتا تھا. ان کو بھی جولائی اور اگست کے روزے تنگ کرتے تھے. انہوں نے بھی یہی تجویز پیش کی علماء کے سامنے. ان کے علماء نے بات مانی, ان کے علماء نے بات مان لی, لیکن مان کر کیا یہ. میں نے کہا یار بات یہ ہے, روایات میں لکھا ہے کہ جب علماء نے فیصلہ کیا ان کے, چلو یہ تھوڑی سی لوگوں کو سہولت دے دیتے, ریلیف بات ہے, تھوڑی ریلیف دے دیتے ہیں لوگوں کو کہ روزے ٹھنڈے موسم میں رکھ لیا کرو. لیکن چونکہ گڑبڑ کر رہے ہیں یہ ساتھ ساتھ, تو 30 تو پورے رکھیں گے, 7-10 رکھیں گے کفارے. 30 پورے رکھیں گے اور 10 رکھیں گے کس کے؟ کفارے کے. یہ جو مذہبی عیسائی روزے رکھتے ہیں, ایسٹر ان کی عید الفطر ہے جو اپریل کے پہلے عشرے کے دوران کسی کو یہ قرار دے دیتے ہیں, وہ ایسٹر ان کی عید الفطر ہوتی ہے. 40 روزے رکھنے کے بعد ایسٹر کو جو اپریل کے مہینے ہوتی ہے وہ عید الفطر ہے. وہ مارچ اور فروری کا کچھ حصہ یہ 40, لیکن کیا یہ کہ 30 پورے رکھیں گے اور 10 روزے رکھیں گے کفارے کے کہ یہ جو گڑبڑ کر رہے یہ کور ہو جائے. میں نے کہا یار بات یہ ہے, انہوں نے گڑبڑ کی تھی تو 30 سے 40 پہ گئے تھے اور تم ہم سے گڑبڑ کروا رہے ہو 30 سے 28 پہ لے جا رہے ہو. خدا کا خوف کرو یار, میں نے کہا کوئی خدا کا خوف کرو. وہ انہوں نے کچھ تھوڑی شرم کی تھی, انہوں نے کہ چلو 30 کے 40 کر لیتے, تو تم 28 پہ لے جا رہے ہو. 3 سال 28 کے اور چوتھے سال 29 اور 30 وہ ہمیشہ گری چکی, جو سب سے مشکل روز ہو وہ سب ہمیشہ گری چکے. تو میں نے عرض کیا
کہ بنی اسرائیل میں بھی رمضان چاند کا مہینہ تھا تفصیلی روایات کے مطابق، اور وہ بھی سارے سال میں گھومتا تھا، انہوں نے رد و بدل کیا۔ اسلام نے واپس سابقہ پوزیشن بحال کر دی کہ روزے رکھیں گے اور روزے ہوں گے رمضان کے، اور سارے سال میں اسی طرح گردش کریں گے، اور روزے کا دورانیہ کام کر دیا کہ روزے میں رات خارج کر دی، صبح طلوع فجر سے روزہ شروع ہوگا اور غروب آفتاب تک روزہ رہے گا۔ یہ اسلام نے دو